السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ نکاح کے وقت جو حق مہر دیا جاتا ہے، کیا شریعت نے اس کی کوئی مقدار مقرر کی ہے، اور اگر کی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ شریعت نے حق مہر کی مقدار کہیں بھی مقرر نہیں کی ہے، بلکہ یہ لڑکے کی مالی حیثیت کے مطابق ہے۔ یعنی جو لڑکے کی مالی حیثیت ہو، نکاح کرنے والے کی، مرد کی مالی حیثیت ہو، جسے وہ آرام سے دے سکتا ہو اور اپنی بیوی کو وہ بطور یعنی یہ گفٹ ہدیہ پیش کر سکتا ہو جتنا، تاکہ اس کو اپنے لیے حلال کرے، تو وہ اتنا ہونا چاہیے۔ اس کی مقدار شریعت نے کہیں بھی مقرر نہیں فرمائی۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ نے نکاح فرمائے ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے ان کو دیکھتے ہیں، سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ جن کے پاس کچھ تھا انہوں نے بہت اچھا، قابل قدر، قابل ذکر حق مہر بھی دیا ہے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر آدمی تھے، صاحب مال تھے۔ انہوں نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ حق مہر کتنا دیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا نوات من ذہب، میں نے سونے کی ایک ڈلی اپنی بیوی کو دی ہے۔ جیسے آج کل یہ سونے کی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں، جسے اینٹ ہم کہتے ہیں، 10-10 گرام کی ہیں، کچھ بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے وہ دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی بہترین حق مہر دیا ہے، چاندی کے اوقیے دیے ہیں۔ اس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے حق مہر وہ بھی قابل ذکر ہے۔ اور جن کے پاس نہیں تھا، یعنی اگر کوئی ایسے صحابی ہیں جن کے پاس نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معمولی حق مہر پر بھی ان کا نکاح کروا دیا۔ صحابہ نے اس طرح معمولی حق مہر پر بھی کروایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زرہ تھی، جب آپ نے پوچھا کہ میری بیٹی کو دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ زرہ کہاں ہے؟ وہ زرہ لے کر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے بیچنے کے لیے، انہوں نے وہ 400 درہم میں خریدی، لیکن زرہ بھی واپس کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفتاً، اور وہ 400 درہم بھی دے دیے۔ یہ صحابہ کرام کا آپس میں پیار اور محبت تھا۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے خریدی ہیں جو گھر کی ضرورت کی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس پیسے سے ہی، اور کچھ جو ہیں وہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس باقی رکھوا دیے تھے کہ یہ بیٹی کو ضرورت کے وقت دیتے رہنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کم از کم 400 درہم تھا۔ تو اس لیے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ ایک صحابی جو ہیں، جب ایک عورت نے آپ کی طرف نکاح کا اشارہ کیا لیکن آپ نے اس سے نکاح نہ کرنا چاہا، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرا نکاح کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ تو انہوں نے بھی یہ عذر خواہی کی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوال کیے کہ کوئی گھر میں چادر، کوئی انگوٹھی، کوئی چیز، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا تھا اما کا من القرآن، کیا قرآن مجید کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو یہ یعنی یاد کراؤ، یا اس طرح کے لفظ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے ملتے ہیں کہ جو تیرے پاس قرآن ہے اس کو میں نے مہر بنا کر اس کی تیرے ساتھ شادی کر دی۔ یعنی مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اس کو وہ صورتیں سکھلا دو، قرآن سکھلا دو، یہی تیرا حق مہر ہے۔ تو اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں میانہ روی، جو صحیح اصل موقف ہے، اس کو اپناتے ہیں، ورنہ دو انتہاؤں پہ لوگ چلے گئے۔
کچھ تو وہ ہیں کہ شادی پہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے، فضول رسموں پہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے، اور جب مہر کی باری آئے گی، نکاح خان پوچھے گا مہر کتنا ہے، تو کہیں گے شرعی حقمار رکھ دو۔ اب شرعی حقمار کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی پہلے 32 روپے ہوتے تھے اور کچھ آنے، اور اب 500 روپے پاکستانی کرنسی کے مطابق 500 روپے رکھ دی، تو یہ بالکل شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کا حقمار لکھوائیں گے۔ ایک نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، تو جب پوچھا کہ مہر کتنا ہے، تو وہ جو بتایا گیا سونا اور زری زمین اور پیسہ کی شکل میں کروڑوں روپے بنتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ حقمار اتنا دینا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نکاح پڑھا دیں، کون کوئی حقمار دیتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جس مال کے ذریعے اپنی بیوی کو تم اپنے لیے ایک عورت کو حلال کر رہے ہو، وہ تم نے اسے دینا نہیں ہے، ابھی سے تمہارے ذہن میں ہے، تو یہ نکاح کیسا ہے؟ پھر ان کو سمجھایا، الحمدللہ ان کو بات سمجھ آ گئی، پھر انہوں نے پتہ نہیں چند لاکھ روپے جو ہے وہ حقمار رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو انتہاؤں پہ لوگ چلے گئے۔ کچھ وہ ہیں جو اتنا زیادہ حقمار رکھیں گے، کہتے ہیں کون سا دینا ہے، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ اتنا حقمار دیا ہے، وہ دوسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ آثار ملتے ہیں کہ حقمار کو زیادہ نہ بڑھاؤ، اور بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل اتنا یعنی بالکل زیرو قسم کا حقمار رکھیں گے، شادی پہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے، حقمار کی باری آئے گی 500 رکھ دیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، اس کی مالی حیثیت کے مطابق یہ نکاح کے اوپر حقمار رکھا جاتا ہے۔ یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، جتنی اس کی مالی حیثیت ہو، جسے وہ ادا کر سکتا ہو، تو وہ اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اگر فوراً دے دیا جائے، کچھ بعد میں دے دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دینا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے، اس کے اوپر کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ فوراً ادا کر دیا جائے تاکہ انسان اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے اور اس کو ادا کر دے۔ تو لڑکے کی جو مالی حیثیت ہے، شادی کرنے والے کی مالی حیثیت ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ یہ مالی حیثیت کے مطابق یعنی چند 100 بھی ہو سکتا ہے، چند ہزار بھی ہو سکتے ہیں، چند لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، سونا ہو سکتا ہے، اس طرح اور قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہوں گی لڑکے کی مالی حیثیت کے مطابق۔ واللہ اعلم بالصواب۔